صحابہ کو اپنے نبی کی تعظیم کرتے دیکھا ہے، اتنی تعظیم کرتے میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یہ عروہ بن مسعود کا بیان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں وفد لے کر گیا ہوں، کیسر و کسریٰ جیسے سپر پاور ملکوں کے بادشاہوں کے پاس وفد لے کے گیا ہوں، لیکن کسی بادشاہ کے غلام اور کسی بادشاہ کے حواری اپنے بادشاہ کا اتنا ادب نہیں کرتے، اتنی تعظیم اور احترام نہیں کرتے جتنا مصطفیٰ جان رحمت کے غلام اپنے نبی کی تعظیم کرتے تھے۔ وہ پوچھنے لگا، اس سے پوچھا گیا کہ تو نے تعظیم کا کوئی منظر بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ پوچھا کیا دیکھا ہے؟ اس نے تو خیر چند دیکھے ہیں، وگرنہ صحابہ کرام کی پوری زندگی بھری ہوئی تھی ادب اور تعظیم کے ساتھ۔ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل من فدلک بها جلدہ ووجہہ۔ یہ صحابہ کرام کی تعظیم تھی، ان کا ادب تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اگر وہ اپنا لعاب زمین پہ ڈالتے نا، لعاب زمین پہ ڈالتے جس سے عموماً لوگ نفرت کرتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو اس کے لعاب سے نفرت کریں گے، اس کے لعاب سے تعفن آئے گا، لیکن صحابہ کرام کی عقیدت کیا تھی کہ وہ آقا کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ زمین پر گرنے سے پہلے کوئی صحابی ہاتھ آگے کر کے حضور کا لعاب اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیتا تھا۔ تعظیم دیکھیے، حضور کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور چہرے پر جسم پہ مل لیتے۔ اور حسن عقیدت دیکھیے، جس کو مل جاتا فبہا، نہ ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مس کر کے اسے اپنے چہرے کے ساتھ مل لیتا تھا۔ پھر عروہ بن مسعود کہتا ہے وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو جو ان کا وضو کا پانی ہوتا تھا نا، وضو کا پانی غسالہ ہوتا تھا، وہ اس کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور اس کو لینے کے لیے اتنی سبقت کرتے تھے یوں لگتا تھا جیسے ابھی لڑ پڑیں گے۔ ان کے دلوں میں مال کی حرص نہیں تھی، دنیا کا لالچ نہیں تھا، درہم اور دینار کی طلب نہیں تھی، ان کو صرف ایک طلب تھی کہ محبوب کا تبرک ہمیں مل جائے۔ محبوب کے جسم سے لگا ہوا یہ پانی، اس کو کائنات کی سب سے بڑی دولت سمجھتے تھے، اور اس کو لینے کے لیے قریب تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے۔ پھر اس نے کہا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا فِي أَمْرِهِ، کہ جب وہ کوئی حکم کرتے تھے نا تو وہ ایسا نہیں کہ سستی کا اظہار کرتے، نہیں، ایمان کتنا کامل تھا۔ سارے صحابہ مستعد ہو جاتے، تیار ہو جاتے، اور ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی کہ میں پہلے حضور کے حکم کی تعمیل کروں، دوسرے کی خواہش ہوتی کہ میں پہلے حضور کے حکم کی تعمیل کروں۔ اور کہا وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، کہ جب وہ کلام کرتے تھے تو صحابہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے تھے، پست کر لیتے تھے۔ یہ ان کا ادب بارگاہ رسالت تھا۔ اور کہا کہ جب وہ کلام کرتے تو وہ ان کے سامنے اس طرح سراپا ادب بن کے، سراپا انکساری بن کے، پیکر عجز و نیاز بن کے بیٹھتے تھے کہ کوئی اپنا سر اٹھا کے آنکھیں بھر کے اپنے نبی کو نہ دیکھتا، بلکہ یوں بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ وَمَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ، آنکھ اٹھا کر اپنے نبی کو نہیں دیکھتے تھے۔ یہ عروہ نے تو چند مظاہر دیکھے ہیں، وگرنہ وہ صحابہ ایسے تھے کہ کبھی نماز میں مصلی حضور کی خاطر چھوڑ دیتے تھے۔ کبھی ایسا ادب کسی نے کیا ہے؟ نماز میں مصلی حضور کی خاطر چھوڑ دیتے۔ وہ صحابہ ایسے تھے کہ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اونچی آواز سے کلام نہیں کرتے تھے۔ وہ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ حضور کے نام پہ نچھاور کر دیا تھا، قربان کر دیا تھا۔ ارے ظالموں، جو اپنا سب کچھ آقا کے نام پر نچھاور کر دیں اور حضور کے لعاب کو بھی نیچے نہ گرنے دیں، کیا وہ حضور کے اہل بیت کی حق تلفی کر سکتے ہیں؟
سوچئے کیا وہ امام حسن امام حسین یا سیدہ کائنات حضور کی لخت جگر جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، تو وہ سیدہ کائنات کیا سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور پہ نچھاور کر دی اور غار میں حضور کی نیند پر سانپ کا ڈنک بھی برداشت کیا، اپنا سارا مال قربان کر دیا، کیا وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی حق تلفی کر سکتے تھے؟ کیا وہ ان کا حق ان سے غصب کر سکتے تھے؟ وہ تو برملا کہتے تھے خدا کی قسم ہمیں اپنے صلبی بیٹوں کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہے جتنا مصطفیٰ جان رحمت کے نواسوں سے محبت ہے۔ امام حسن امام حسین سے محبت، اس لیے میرے بھائیوں یہ ایک سبائی سازش ہے، یہ امت کا شرازہ منتشر کرنے کی سازش ہے، یہ امت کو دو لخت کرنے کی سازش ہے، وگرنہ صحابہ کرام تقویٰ کے جتنے اعلیٰ مقام پر تھے ان سے یہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کسی ایک عام انسان کی حق تلفی کریں، چہ جائے کہ حضور الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی حق تلفی کریں جن کے تقویٰ کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ کہ اللہ نے تقویٰ کا کلمہ ان کو لازم کر دیا ہے، جن کو اللہ نے سب سے بڑا متقی قرار دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ کہ جو سب سے بڑا متقی ہے اسے جہنم سے بڑا دور رکھا جائے گا۔ تو جن کو اللہ نے قرآن میں صاحبان تقویٰ قرار دیا بلکہ متقین کا سردار قرار دیا ہے، ان سے یہ کب تصور میں آ سکتا ہے کہ وہ حضور کی اہل بیت کی حق تلفی کریں گے؟ وہ تو اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پہ نچھاور کرنے والے تھے۔ اس لیے اگر کوئی جھوٹی روایت ممبر پہ بیان کرے اس کی باتوں پر نہ جائیں، کیونکہ رب کا قرآن اس کی تکذیب کر رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان اس کی تکذیب کر رہا ہے۔ میرے آقا نے اس لیے واضح فرمایا کہ میرے صحابہ کا حق تم پر اتنا بلند ہے کہ ان کی نیکیوں کو بیان کرو، اور اگر بشری تقاضے سے ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے اچھالو نہیں بلکہ اس پہ پردے ڈالو، ان کی غلطیوں کو برملا بیان نہ کرو، اس لیے کہ ان کی محبت آقا فرماتے ہیں میری محبت۔ حضور نے اپنے غلاموں کو وصیت فرمائی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے غلاموں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا، اپنے تان کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا ان سے عداوت رکھے گا وہ میرے بغض اور میری عداوت کی وجہ سے ان سے عداوت رکھے گا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا فیوشک ان یاخذہ، فرمایا ان قریب رب کائنات اس کو اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ حضرات محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ اگر میرا کوئی صحابی آدھ سیر جو خرچ کرے، آدھ سیر جو کتنی کم قیمت میں مل جاتا ہے، آدھ سیر جو خرچ کرے، اور تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، کہاں احد پہاڑ، کہاں سونا اور کہاں آدھ سیر جو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اور میرا کوئی صحابی جس نے میری صحبت پائی ہے، میرا دیدار کیا ہے، جس نے دین شجر دین کی آبیاری کے لیے اپنا مال نچھاور کیا ہے، اگر وہ آدھ سیر جو خرچ کرے تو رب کائنات میرے صحابی کو تم سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بتائیے جب ہم ان کے ایک آدھ سیر جو خرچ کرنے کی برابری نہیں کر سکتے تو
ان کے ساری زندگی کے اعمال کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کسی صحابی کی بے ادبی کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور کے اہل بیت کا ادب سر آنکھوں پر ہے، لیکن اس محبت کی آڑ میں صحابہ کرام سے بغض رکھنا در حقیقت ہی اہل بیت سے بھی بغض ہے اور اللہ رب العزت اور اس کے محبوب سے بھی بغض و عداوت ہے۔ رب کائنات ہمیں اہل سنت کے عقیدہ پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا